سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي ابا بکر وعمر. گزشتہ 2-3 جمعہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان چل رہا تھا. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی ترتیب کا 4تھا جمعہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی محسن شخصیت ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے دین اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں اور ان قربانیوں کے نتیجے میں مسلمانوں پر ہونے والے احسان کے بوجھ تلے زیر بار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے لیے خاص طور پر چن رکھا تھا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج انبیاء کرام والا مزاج تھا اور آپ کی سوچ نبیوں جیسی سوچ تھی. نبیوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ عام امتیوں سے ممتاز ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سوچ بھی شروع سے ممتاز تھی، سب سے الگ تھی. اور یوں کہہ لے آپ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سوچ منشأ خداوندی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر ایک خیال آتا، اسی کو اللہ تبارک و تعالی شریعت بنا دیتے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں پر جہاں ایک طرف 5 نمازیں فرض ہو چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے. اذان کا رواج نہیں تھا اس وقت تک. نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا مسئلہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ آگ جلانی چاہیے، نماز کے وقتوں میں آگ جلائی جائے، لوگ آگ کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آئیں گے نماز کے لیے. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ناقوس کا استعمال کیا جائے، پنگی ماری جائے، لوگ اس کی آواز کو سن کر آئیں گے. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ڈول بجائیں گے، گھنٹے کی شکل میں رکھ دیا جائے، لوگ اس کی آواز کو سن کر آئیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہوئی. آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آگ جلانا، ڈول مارنا، ناقوس کے ذریعے سے پھونکنا، یہ تو غیروں کے طریقے ہیں.
ہمارا طریقہ سب سے ممتاز ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے نبی آپ ایک آدمی کو طے کر دیں، نمازوں کے وقت میں وہ آواز لگائے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آواز لگائے۔ پھر وہیں پر ایک صحابی نے خواب دیکھا، خواب کے اندر وہ اذان کے کلمات پڑھ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ خواب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا۔ آپ کے خواب کے اندر ایک فرشتہ ہے جو اذان کے کلمات دہرا رہا ہے، وہ پڑھتا جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی ان کلمات کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ رائے رکھی گئی تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا، اور پسند فرما کر آپ نے سب سے پہلے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا مؤذن کے طور پر۔ اسی لیے حضرت بلال حبشی کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے متعین کردہ سب سے پہلے مؤذن، اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر سب سے بڑا مرتبہ امام کا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے اس بے دینی کے زمانے کے اندر لوگ اماموں کو چارہ نہیں ڈالتے، مؤذنوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امام کا بڑا مرتبہ ہے۔ ہر زمانے کے نبی اپنے اپنے وقت کے امام بھی ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ دنیا میں رہے آپ ہی امامت کرتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت کا دور چلا، ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کا جو امیر ہوتا، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا، وہی امامت کیا کرتا۔ امامت بڑا مرتبہ ہے۔ امام کے بعد دوسرا مرتبہ ہے مؤذن کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جس نے 7 سال اخلاص کے ساتھ اذان دی، ایسے مؤذنوں کی کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گردن اونچی کریں گے، وہ اونچی گردن والا ہوگا، آخرت میں اونچے مرتبے والا ہوگا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کا وہ واحد انسان ہے، اور روئے زمین کے اوپر وہ واحد پاکیزہ برگزیدہ ہستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ امام اللہ کے نبی تھے تو مؤذن حضرت بلال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، امام الانبیاء، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب رحمت للعالمین اور سید المؤذنین، امام المؤذنین۔ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالی مؤذنوں کا حشر فرمائیں گے، سیدنا بلال حبشی آگے آگے ہوں گے اور سارے مؤذن ان کے پیچھے ہوں گے۔ سیدنا بلال حبشی قیامت میں مؤذنوں کے سردار ہوں گے۔ یہ شرف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی کو اذان کے لیے متعین کیا۔ اسلام میں جب سب سے پہلی اذان دی جانے لگی تو اس کے بول اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاح بول ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی پہلی اذان یہ تھی۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اذان دی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک رائے دی۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اذان کے اندر جو بول بولے جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاح بولا جاتا ہے، یا رسول اللہ ہم اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنتے جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ نہ کہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا جب تک ہم کلمے میں اقرار نہیں کرتے اس وقت تک ہم مسلمان بھی نہیں بنتے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کے نام کے بغیر اذان کیسے مکمل ہوگی؟ لہٰذا میری رائے ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی بولا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اشارے ہو گئے،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے پسند آئی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کو اذان کا جملہ بنایا، اذان کا حصہ بنایا. تب سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک جب بھی اذان دی جائے گی اور اذانوں کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ بولا جائے گا، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولنا یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی بصیرت کا حصہ ہے. ایک دفعہ مکہ مدینہ کے اندر منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی مرہ منافقین کا سردار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرلے درجے کا دشمن تھا. عبداللہ ابن ابی منافق، رئیس المنافقین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ مخلص صحابی تھے، وہ آئے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے والد کے کفن کے لیے آپ اپنے جسم مبارک کی چادر دے دیجئے. اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتار کر ان کو دے دی اور انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیے. جو منافقین کا سردار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا کٹر دشمن ہے، جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، اندر سے اسلام کا پرلے درجے کا دشمن، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے، مسلمانوں کو پریشان کرنے، بدنام کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ مرا. اللہ کے نبی نے اس کے کفن کے لیے اپنے جسم مبارک کی چادر دے دی. وہ مرا. اللہ کے نبی نے اس کے بیٹے کی درخواست پر اس کی نماز جنازہ پڑھانے پر آپ نے حامی بھر لی اور آپ گئے اس کی نماز جنازہ پڑھانے. آگے بڑھے آپ، پیچھے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچا اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، منافقین کے سردار کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ مت پڑھائیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مصلحتیں تھی، چونکہ آپ نبی تھے، رسول تھے، اور رسولوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے اور مرضی کے بغیر نہیں کرتے، وہ آسمانی اشارے کے بغیر نہیں کرتے، اور اس کے اندر بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، اسے عام امتی نہیں سمجھ سکتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امتی تھے اور اللہ کے نبی رسول تھے، نبی تھے. اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر فاروق نے روک لیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. اللہ کے نبی کے سامنے یہ منشا تھا کہ اگر میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا تو دوسرے جو منافقین ہیں ان کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق ملے گی، وہ ہمارے اور زیادہ قریب آئیں گے، کیونکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اللہ کے نبی نے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا. اخلاق کے ذریعے سے لوگ اللہ کے نبی کے قریب آئے، دین اسلام کی تعلیمات کے قریب آئے. اور اللہ کے نبی کے سامنے ایک دوسرا منشا یہ بھی تھا کہ بھلے ہی یہ منافقین کا سردار ہے، منافق ہے، لیکن اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ مخلص مسلمان تھے. اللہ کے نبی حضرت عبداللہ کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے. ان کے تالیف قلب کے لیے آپ نے نماز پڑھانے کے لیے حامی بھر لی اور آگے بڑھ گئے. حضرت عمر فاروق نے پیچھے سے روکا، یا رسول اللہ، منافق ہے، آپ نماز مت پڑھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری جبریل امین کو آیتیں دے کر نازل فرمائی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آپ کسی کافر، کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. اور اللہ کے نبی نماز جنازہ کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کی مغفرت کی آپ نے دعا بھی فرمائی تھی، اس کے لیے دعا بھی آپ نے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم علی قبری، آج کے بعد کسی کافر، کسی منافق کی قبر پر کھڑے مت ہوئیے آپ. اور جب اللہ کے نبی اس کی مغفرت کی دعا کرنے لگے، حضرت عمر فاروق آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے، آپ ان کی مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں.
اللہ کے نبی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی کو روکتے ہوئے یہ جملے فرمایا، سواء علیہم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، نبی کی مغفرت کی دعا کے نتیجے میں بھی یہ کالے کرتوت لے کر مرنے والا، یہ اپنے دل و دماغ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کو بسائے رکھنے والا، اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ یہ بول تھے حضرت عمر فاروق کے سواء علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو آیت دے کر بھیجا، اور وہ آیت بھی جبریل حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلنے والے جملوں کے برابر۔ حضرت عمر فاروق نے کہا سواء علیہم، اللہ نے آیت اتاری سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی آپ کے اوپر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں۔ ایک طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی بصیرت، آپ کی غیرت کا اظہار، اور دوسری طرف منشأ خداوندی۔ یہاں ایک طرف سیدنا عمر فاروق کا ایک مشورہ اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے، وہیں پر اس مشورے کے اوپر قانون خداوندی کی جانب سے مہر لگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سیدنا عمر فاروق کے منشأ کو قرآن کی آیت بنا کر نازل فرماتے ہیں۔ یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے۔ آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان آج بھی موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ ایک پتھر ہے جس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر کا یہ معجزہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ جیسا جیسا کعبۃ اللہ کی دیوار بڑھتی، پرنچے ڈالنے کا موقع نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو پرنچے یا لکڑیاں یا بلیاں باندھنے کی زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسا جیسا کعبۃ اللہ کے دیواروں کا لیول بڑھتا، یہ پتھر نیچے سے ویسا ویسا بڑھتے جاتا اور ابراہیم علیہ السلام کو اونچا کرتے جاتا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے 50 فٹ بلند کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، 50 فٹ تک یہ پتھر اونچا ہو گیا تھا۔ پھر جیسا ابراہیم علیہ السلام کو نیچے آنے کا موقع ہوتا، یہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا۔ یہ معجزہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ وہ بابرکت پتھر تھا جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدموں کے نشانات پتھر پر ثبت ہو گئے، اور انہی نشانات کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج بھی کعبۃ اللہ کے اندر جس کونے کے اندر حجر اسود ہے، اور اس کے بالکل بازو میں ملتزم کا مقام ہے جہاں اللہ کے نبی چمٹ کر اسے دعائیں کیا کرتے تھے، وہاں دعائیں قبول ہوتی، اور اس کے بالکل بازو میں کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اسی دروازے کے بالکل سامنے ایک پنجرہ بنا ہوا ہے، ایک حلقہ بنا ہوا ہے سونے کا، اس کے اندر وہ پتھر آج بھی رکھے ہوئے ہیں جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی بابرکت پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر نے چھوٹا ہو کر بڑا ہو کر حالات کی نزاکتوں کے حساب سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس نے بھرپور تعاون کیا تھا۔ آج سعودی گورنمنٹ نے اس پتھر کو سونے کے ایک سانچے کے اندر ڈھال کر وہاں رکھ دیا، جانے والے لوگ اس کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے کر گئے، آپ نے کعبہ کا طواف کیا، بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے بازو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ آپ کے دل کے اندر خیال آیا، عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہاں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ دادا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیوں سے اللہ کا یہ گھر تعمیر ہوا ہے، اور اگر آپ 2 رکعت یہاں پر نماز پڑھیں گے تو قیامت تک آنے والا مسلمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں نماز پڑھے گا۔
سیدنا عمر فاروق کے دل کے اندر خیال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے، آسمان سے جبریل امین تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کے خیال کو ابدی حکم بنا کر قرآن مجید کی آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ جبریل امین آئے، اللہ کے نبی کے چہرے انور کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، آپ کی پیشانی مبارک باوجود یہ کہ سرما کا موسم ہے، شدید سردی کا احساس، اس کے باوجود جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی کے پیشانی مبارک کے اوپر پسینوں کے فوارے پھوٹنے لگتے اور موتیوں کے مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے اوپر کیفیت طاری ہے۔ جبریل امین آئے، وحی نازل ہوئی۔ عمر فاروق نے کہا تھا، یا رسول اللہ، مقام ابراہیم کو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر شکرانے کی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یادگار بنا دیجئے، اسے شاعر اللہ میں سے بنا دیجئے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، جبریل امین آئے، آ کر اللہ کے نبی کے سامنے وہ آیت پڑھ کر سنانے لگے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نشانات قدم کے پاس نماز ادا فرمائیے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، آپ کے بعد آپ کے پیچھے تمام صحابہ کرام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ آج جو لوگ حج کرنے کو جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے کو جاتے ہیں، آج حج کے ارکان میں کا، عمرے کے ارکان میں کا یہ اہم حصہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ کے 7 چکر مارے جاتے ہیں تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا منشا تھا۔ غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے موقع پر جب واقع افک پیش آیا، منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور ہم سب کی ایمانی اور روحانی ماں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زنا کی تہمت باندھی۔ حضرت عائشہ کے اوپر زنا کا الزام لگا، بہتان ترازیاں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کرے تو کیا کرے؟ سارے مسلمان سکتے کے عالم کے اندر کوئی مسلمان یا کوئی بیٹا اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں کے اوپر یا اس کی بیوی کے اوپر یا اس کی بہن کے اوپر یا اس کی بیٹی کے اوپر زنا کی تہمت باندھی جائے۔ وہ جو ہماری ایمانی اور روحانی مائیں تھی، وہ تو صحابہ کرام کو اپنی کروڑوں ماؤں سے زیادہ، اپنی کروڑوں بیویوں سے زیادہ، اپنی کروڑوں بیٹیوں سے زیادہ اور اپنی بہنوں سے زیادہ عزیز تھی۔ صحابہ کرام کے لیے خبر معمولی نہیں تھی۔ سارے صحابہ سکتے کے عالم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے صحابہ سے۔ سیدنا ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر گھر سے نکلنا بند کر دیا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کی بیوی کے اوپر اور میری بیٹی کے اوپر اتنا بڑا الزام۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام آتے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ صحابہ سے ملاقات بھی نہیں کرتے۔ سکتے کے عالم کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلا کر آپ سے مشورہ کیا کہ عمر، اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، عائشہ سے نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ سوچئے حضرت عمر فاروق کے دماغ کو۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، یا رسول اللہ، عائشہ سے نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے کروایا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ جس اللہ نے عائشہ سے آپ کا نکاح کروایا، وہ اللہ کبھی عائشہ کو ایسی غلطی میں ملوث نہیں کرا سکتا۔ ھذا بہتان عظیم۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، عائشہ کے اوپر یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی وہ 16 آیتیں نازل فرمائی، قرآن مجید کے سورہ نور کے 18ویں پارے کے اندر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ جو حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا تھا، اللہ نے اسی جملے کو قرآن کا حصہ بنایا
اور قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت کی گواہی دیتے ہوئے، حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی دیتے ہوئے، اللہ کا قرآن بھی حضرت عائشہ کی پاکیزگی کو انہی الفاظ میں بیان کرتا ہے جن الفاظ میں سیدنا عمر فاروق نے حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں کہا تھا، ھذا بہتان عظیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر میرے بعد حق تیرے ساتھ ہوگا، میرے بعد حق تیرے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، اے لوگوں میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے دونوں وزیر، میرے دونوں مشیر، میرے دونوں مصاحب اور میرے دونوں چہیتے ابو بکر اور عمر کے اقوال پر اور ان کی رہبری پر عمل کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ من جانب اللہ برحق تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین پر 100% عمل کرنے میں سب سے زیادہ عمر ہے، عمر۔ آج قرآن اور حدیث کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اس عمر کی 20 رکعت تراویح کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بڑے مجتہد بن کر جاہل لوگ کہ عمر نے 20 رکعت تراویح کو ایجاد کر کر اسلام کے اندر بدعت کو رائج کیا۔ لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر اور تمہارے علم کے اوپر اور تمہاری کوڑی بھر کی اوقات کے اوپر لعنت ہے۔ یہ گندی زبان سے توبہ کرو۔ حضرت عمر فاروق کے اوپر اتنا بڑا بدبخت انسان اتنا بڑا جملہ کہتے ہوئے تمہاری غیرت حرکت میں نہیں آتی؟ ایمان مر گیا تمہارا، تمہارے دل کالے پڑ گئے، تم خبیث الباطن ہو، بدباطن ہو تم۔ حضرت عمر فاروق کی 20 رکعت تراویح کے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ وہ عمر فاروق جس کی شان کو اللہ کا قرآن جا بجا طور پر بیان فرماتا ہے، اور یہ آگے پدی کے شروع حضرت عمر فاروق کی 20 رکعت تراویح کی سنت کو بدعت کہنے والے جاہل کہیں کے، کوڑی بھر کی اوقات نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی قد جرى الحق على لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ اور ہیبت کا عالم یہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر روئے زمین کا ہر شیطان، ہر ابلیس تجھ سے ڈرتا ہے۔ شیطان راستے بدل دیتے تھے، عمر فاروق کے راستے پر نہیں چلتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ عمر فاروق کی 20 رکعت تراویح پر عمل نہیں کرتے وہ کون ہے وہ، کیونکہ عمر فاروق کے طریقے پر مومنین چلتے ہیں، شیاطین نہیں چلتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جس راستے سے چلتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں چلتا ہو۔ اور آج بھی مسجد نبوی کے اندر باب عمر ہے، باب عمر مسجد نبوی کے دروازوں میں، آج اس باب عمر کے اس دروازے سے ایک خاص قسم کے مذہب کے ماننے والے نہیں جاتے۔ پتا چلا کہ یہ بھی تو شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کے بچے ہیں، جو عمر فاروق سے اس درجے گھبرائے ہوئے ہیں کہ عمر کی زندگی میں شیطان اس کے راستے پہ نہیں چلتا تھا، آج عمر کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے نام کے دروازے سے یہ شیاطین اندر نہیں جاتے۔ معمولی بات ہے حضرت عمر۔ ارے حضرت عمر کی عظمت دل میں بٹھا لو، محبت دل میں بٹھا لو، حضرت عمر کا احترام دل میں بٹھا لو۔ میرا عقیدہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے، انشاءاللہ حضرت عمر کو چاہنے والا ہونے کی برکت سے اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اپنے اعمال کو سدھار لو اور حضرت عمر کے عاشق بن جاؤ، اپنے عقائد کو درست کر لو، حضرت عمر کے شیدائی بن جاؤ، انشاءاللہ عمر کی محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حشر عمر کے ساتھ فرمائیں گے۔ المرء مع من احبا، انسان کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے یہ محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کرام کے درمیان میں تشویش کا عالم بپا، ایک طرف زکوٰۃ کا انکار کرنے والے منکرین زکوٰۃ، دوسری طرف نبوت کے دعوے دار بے شرم کے درختوں کے مانند نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اور ان کا سردار مسلمہ کذاب کا فتنہ، اور تیسری طرف سقیفہ بنی ساعدہ والا واقعہ،
جہاں پر انصار اور مہاجرین کے قبائل جمع ہوئے، منافقین نے توا گرم کیا، امارت کے مسئلے کو، خلافت کے مسئلے کو بھڑکایا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، معمولی بات ہے، مسلمانوں کے لیے معمولی صدمہ تھا۔ آج بھی اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کے نبی کا عشق جاگزین ہو جائے اور اس کا ایمان کمال درجے کو پہنچ جائے، اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے لگ بھگ 1450 سال کے بعد بھی اپنے دل و دماغ کے اندر صحیح ایمان رکھنے والے کے لیے اللہ کے نبی کی موت کا صدمہ معمولی صدمہ نہیں۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائے، حالات میں آدمی گھر جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے واقعے کو سوچنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑا واقعہ اور اس سے بڑا حادثہ اور کوئی نہیں تھا۔ سوچو کہ صحابہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ایک گدھا تھا اللہ کے نبی کا، عفیر اس کا نام تھا۔ ایک گدھا تھا اللہ کے نبی کا، عفیر اس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وہ گدھا روتا ہوا مدینہ سے باہر چلے گیا، اور ایک گڑھا تھا، اس گدھے نے اپنے آپ کو گڑھے میں گرا دیا اور مر گیا۔ گویا اس نے قیامت تک آنے والے عاشقین رسول، سچے عاشقوں کو اس نے پیغام دے دیا کہ نبی کے بعد جینے کا کوئی اختیار نہیں، نبی کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ گدھے نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا۔ ایک صحابی نے اللہ سے دعا کی، مستجاب الدعوات تھے، اے اللہ جب تیرے نبی ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے محبوب اور ہمارے آقا، اب ان آنکھوں کو لے کر کیا کریں گے؟ اے اللہ ان آنکھوں کی بینائی کو آپ چھین لیجئے۔ فوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کر انہیں اندھا بنا دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، اور یہ تھا ان کا سچا عشق۔ اسے کہتے ہیں عاشق رسول۔ عشق رسول کے نام پر حلوے کھانا عشق نہیں ہے، عشق رسول کے نام پر ریالیاں نکالنا، ڈی جے بجانا، جھنڈے لگانا، فاتحہ دینا، یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے، یہ ہوتا ہے عشق۔ کاش آج کے زمانے کے یہ جھوٹے عشق رسول کے دعوے داروں کو اللہ کے نبی کے اس گدھے عفیر جیسا عشق مل جاتا تو ان کی آخرت کامیاب ہو جاتی۔ سیدنا عمر فاروق اور حضرت ابو بکر کو اطلاع ملی کہ وہاں کچھ چل رہا ہے، آپ دونوں گئے۔ حضرت ابو بکر نے وہاں صحابہ کرام کو سمجھایا، ان کو ٹھنڈا کیا، انصار کو سمجھایا، مہاجرین کو سمجھایا۔ حد درجے سیدنا ابو بکر نے ان کو گیدر کیا۔ جب حالات تھوڑے سے نارمل ہو گئے، دین اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا احسان اب حضرت عمر کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ امیر اور خلیفہ قریش خاندان سے ہو اور مہاجرین میں سے ہو، اور آپ نے انصار کی قربانیوں کو گنایا۔ کیا تم وہ نہیں ہو جنہوں نے اللہ کے نبی کا ایسے وقت میں ساتھ دیا جب اللہ کے نبی کا اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ تم نے اللہ کے نبی کو پناہ دی، تم دین اسلام کے ماوا اور ملجا بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انصار صحابہ کرام کی قربانیوں کو بیان کیا، ان کے کمالات کو بیان کیا، اور انہیں یاد دلایا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے ایک جنگ کے اندر جب مسلمانوں میں سامان غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے مکہ سے ہجرت کر کر آنے والے مہاجرین کے درمیان میں یہ سامان تقسیم کیا، انصار کو کچھ نہیں ملا۔ انصار میں سے بعض لوگ ایک دوسرے میں کانسا پھونی کرنے لگے، کانا پھوسی کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ کے نبی نے جب انصار کے چہروں کو دیکھا اور کچھ نہ ملنے کے نتیجے میں ان کی ناراضگی کو اللہ کے نبی نے پڑھا، اللہ کے نبی نے انصار سے کہا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اگر مال غنیمت کی طرف مہاجرین جائیں گے، سارے لوگ دنیا کے مال و اسباب کی طرف جائیں گے، تو انصار کا نام اس جماعت میں لکھا جائے گا جو اللہ کے نبی کے پیچھے جائیں گے۔ تمام انصار صحابہ کرام نے نعرے تکبیر بلند کر کر فداکاری اور جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری کروڑوں جانیں قربان ہیں، ہم آپ کی عظمت کے لیے اور آپ کے پیچھے چلنے کے لیے ساری کائنات کے خزانوں کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر نے یاد دلایا، انصار کو یہ بات سمجھ میں آئی
معاملہ رفع دفع ہو گیا. سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر کا ہاتھ لیا اور لے کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. جیسا ہی حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کے اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ کے طور پر سیدنا ابوبکر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی, تمام صحابہ ان کے پیچھے بیعت کی, اور اس طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ جو منافقین اسلام کی جانب سے خلافت کے انتخاب امیر کا فتنہ کھڑا کیا جا رہا تھا, سیدنا عمر فاروق کی بصیرت نے اس کو بھی ختم کر دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے. جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو سیدنا ابوبکر نے اعلان کیا کہ میرے بعد عمر مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر ہوگا. ایک صحابی کہنے لگے کہ اے امیر المومنین, آپ عمر جیسے غصے والے آدمی کو ہم پر مسلط کر کر جاتے ہو. سیدنا ابوبکر نے آسمان کی طرف دیکھے, ہاتھ اٹھا کر آپ نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا, میں میرے بعد ایسے آدمی کو مسلمانوں کا امیر بنا رہا ہوں جو یقیناً اس وقت روئے زمین میں تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ مرتبے والا اور سب سے زیادہ عظمتوں والا آدمی. سیدنا ابوبکر کے انتقال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ بنے, اور یہاں سے اسلام کی تاریخ کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس دور کے اوپر نہ صرف یہ کہ مسلمان انشاءاللہ قیامت تک آنے والے اپنے دل و دماغ کو تعصب سے پاک رکھنے والے انسان حضرت عمر فاروق کے اس کردار کو پڑھیں گے تو اسلام کی حقانیت کی گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے. جب آپ کو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا, سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے, اللہ سے دعا کی, اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں ذرا سا غصے والا ہوں, مجھے نرم کر دے, اور میں فقیر ہوں, محتاج ہوں, تو میری مدد کر دے, مجھے مالدار بنا دے. مالدار کا مطلب پیسے والا نہیں, مالدار کا مطلب حکومت کے انتظامات چلانے کا حامل مجھے بنا دے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے لوگوں, عرب کے لوگ بھگوڑے اونٹ ہیں, جو اونٹ بھگوڑا ہوتا ہے وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آتا. سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ عرب کے لوگ بھگوڑے اونٹ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو لگام کسنے کے لیے مجھے امیر المومنین بنایا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں, عربوں کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں, عربوں کو کنٹرول کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا, اور سیدنا عمر فاروق نے اپنی خلافت کے 10.5 سال تک عربوں کو کنٹرول کیا, اور ایسے کنٹرول کیا کہ آج بھی وہ عرب ممالک کنٹرول کے اندر. لیکن آج عرب حکمرانوں نے اپنی رعایا کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بموں کا استعمال, گولیوں کا استعمال, بارود کا استعمال, اور ان کو قید تنہائی کے اندر ڈالنے کی شاطرانہ چالوں کا انہوں نے استعمال کیا. سیدنا عمر فاروق نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا, آپ نے اپنی عادلانہ تعلیمات کے نتیجے میں عربوں کو کنٹرول کیا. آج عرب ممالک کے اندر جو عرب حکمران ہیں, دجال کے ایجنٹ, اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ, ان کا ظلم اس درجے رسوا کن ہے اور اس درجے بدبختی ان کی فطرتیں ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے ممالک کے اندر اسلام پر 100% عمل کرنے والوں کا دائرہ انہوں نے تنگ کر رکھا ہوا ہے. ابھی 2 دن پہلے اخبارات کے اندر آیا, مدینہ یونیورسٹی کے ایک شیخ القرآن تھے, مفسر قرآن, مسجد نبوی کے امام شیخ احمد العماری, یہ آج بن سلمان ظالم کرون پرنس سعودی عرب کا, اس کمینے نے اچھے دینداروں کو جیلوں کے اندر ڈالا اور ان کو اذیتناک دردناک تکلیفیں دی گئی. شیخ احمد العماری کو 5 مہینے جیل کے اندر رکھا گیا. جب ان کے بارے میں ان کے گھر والوں کو اطلاع دیا گیا کہ شیخ کی سزا ختم ہو گئی ہے, آ کر لے کر جاؤ, جب ان کے گھر والے ریاض کی جیل کے اندر پہنچے اپنے باپ کو اور اپنے شوہر کو لینے کے لیے, تو پتا چلا کہ یہ بغض رکھنے والے اللہ والوں سے اور یہ عرب کے ان حکمران جابر اور ظالم حکمرانوں نے شیخ کی رہائی کے بعد ان کو زہریلے انجیکشن دے کر 1 رات کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا.
بڑے بڑے علماء کو آج جیلوں کے اندر ٹھونس دیا گیا. یہ کون سا طریقہ ہے اپنی رعایا کو کنٹرول کرنے کا؟ اگر حکومت کرنے کا اتنا شوق ہے تو پڑھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، پھر اس کے بعد حکومت کرنا. ارے تم سے تو بہتر ہمارے ہندوستان کے مہاتما گاندھی کی سوچ تھی، جنہوں نے آزادی کے بعد جواہر لال نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل کو نصیحت کی تھی کہ اگر یہاں حکومت کرنا ہے تو میں تمہارے سامنے رام اور لکشمن کی مثال نہیں دیتا، کیونکہ وہ افسانوی کردار تھے. اگر حکومت کرنا ہے انصاف کی حکومت تو اس ملک کے اندر ابو بکر اور عمر جیسی حکومت کرنا. یہ نصیحت تھی بابا قوم مہاتما گاندھی کی جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے. اب اس کے بعد اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب اور اسلام کی تاریخ کا ایک سنہرا دور شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے گی تو اگلے جمعہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اور آپ کی خلافت کے دور کے درخشاں پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.